حکومت نے کافی اقدامات کیے ہیں، لیکن اب بھی وہی حال ہے. آپ بازار میں جائیں، جبکہ اب کے رمضان موجود ہیں، رمضان آئے ہوئے ہیں، لیکن آپ بازار میں جائیں وہیں آپ کو ڈبل پرائز میں ہر چیز مل رہی ہے. وہ دام بڑھاتے ہیں جو یہ روزمرہ کی چیزیں، گوشت ہے، فروٹ ہے یا سبزی والے، جن کو ٹیمپریری کام کرنا ہوتا ہے. اب تو مہنگائی بہت ہی زیادہ ہو گئی. وہ دور اور تھا جب لوگ شکایت کرتے تھے 4 آنے بڑھ گئے، 8 آنے بڑھ گئے. اب وہ بات ختم ہو گئی ہے. لوگوں کے پاس پیسے زیادہ آ گئے ہیں. گورنمنٹ تو جی لوگوں کی سہولت کے لیے یہ کھول ہی دیے جمعہ بازار اور منگل بازار، لیکن وہاں پر سراسر دھوکہ ہی ہوتا ہے. جو چیزیں دکانوں پر نہیں بکتی بڑی بڑی، وہ جمعہ بازار میں لا کے ان کو پیک کر کے اچھی طرح پیک کر کے بیچ دیا جاتا ہے، لیکن وہ صرف دھوکہ ہی ہے. جو سامان نہیں بکتا بازاروں میں وہ مال لے کے آتے ہیں دکانوں، اور بالکل بھی اچھا نہیں ہوتا. جو بھی دالیں اور یہ وہ سبزیاں بھی ایسی ہوتی ہیں جو زیادہ دن نہیں چلتی. اگر آپ 100 روپے یا 1000 روپے بھی لے کے نکلیں صبح تو 1 گھنٹے کے بعد ختم ہو جاتے ہیں، پتہ نہیں چلتا، اور سامان کچھ بھی نہیں آتا اس کے مقابلے میں. اس دفعہ جو ہم نے پروگرام کیا ہے وہ ہے مہنگائی کے بارے میں. اس کا پہلا حصہ آپ دیکھ چکے ہیں. آئیے اس گفتگو کو وہیں سے دوبارہ شروع کرتے ہیں. شرکا سے آپ کا ایک بار پھر تعارف. جناب منظور احمد ہاشمی صاحب ڈائریکٹر جنرل ہیں آپ بیورو آف سپلائی اینڈ پرائزز کے. جناب اظہار الحسن برنی صاحب سینئر صحافی ہیں. محترم جناب اقبال احمد صاحب ایڈیشنل کمشنر کراچی. جناب انور علی رومی صاحب. اور جو مہنگائی ہے اس کا بنیادی تعلق کیا ہماری طلب سے ہے یا رسد سے ہے، یا یہ بتائیے کہ جو کچھ پیدا ہو رہا ہے اس میں کیا کمی ہو رہی ہے جو مہنگائی اس طرح بڑھ رہی ہے؟ دیکھیے جی، یہ تعلق تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ طلب سے بھی ہے، رسد سے بھی ہے. دونوں طرف سے پرائسز پہ متاثر کرتی ہیں. اور جہاں تک کہ پروڈکشن کی بات کرتی ہیں کہ ہمارے ہاں ماشاءاللہ اللہ کے فضل سے کہ کسی چیز میں پروڈکشن میں تو اضافہ ہی ہوا ہے اور ہو رہا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ دوسرے عوامل ہیں جن کی وجہ سے پرائسز جو ہیں ہماری بڑھتی جا رہی ہیں. بہرحال حکومت بھی ان سے غافل نہیں ہے اور اس کے لیے مختلف اقدامات کر رہی ہے تاکہ قیمتوں میں استحکام رہے، اور عام صارفین کو جن کے لیے سب سے زیادہ مشکل پیش آ رہی ہے، اور وہ طبقہ جو فکسڈ جن کی تنخواہیں ہوتی ہیں جو سب سے زیادہ متاثر ہوتا ہے، تو اس کو زیادہ مشکلات پیش نہ آئے. تو کوشش کر رہی ہیں، مختلف اقدامات کیے جا رہے ہیں تاکہ جتنا ہو سکے کہ کنزیومر کو مناسب قیمتوں پہ مناسب کوالٹی کی چیزیں ملیں. برنی صاحب، یہ جو ایک بات ہوتی ہے کہ مصنوعی طور سے روک دیا گیا ہے طلب کو، یا جو گوداموں میں چیزیں ہیں انہیں محفوظ کر لیا گیا، عوام کو بھی تو چاہیے کہ ایک چیز اگر بڑھ گئی ہے، اس کی قیمت بڑھ گئی ہے، تو آپ اس چیز کا استعمال نہ کریں. نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا. یہ مشکل ہے. ایسی سوسائٹی جیسے ہمارا ہے، فرض کیجئے گوشت کی قیمت بڑھ گئی تو گوشت کا سبسٹیوٹ مرغی تو نہیں ہے. مچھلی تو مچھلی کی مختلف قیمتیں بتائیے ذرا. مچھلی کی ہمارے پاس کئی قسم کے روہو ہوتے ہیں، 8 قسم کے، 10 قسم کے، 12 قسم کے. جو آپ بولیں گے نا وہ اسی قسم کا آپ کو روہو ملے گا. سب سے اچھی کوالٹی کی قیمت؟ سب سے اچھی کوالٹی سرمئی ہے، روہو ہے میٹھے پانی کا، دریا کا. قیمت 55-60 روپے کلو ہے. اور اس سے کم؟ اس سے کم 24, 28, 32. جی. اچھا، سمندر جو ہمارا سمندر ہے، یہ جھینگے آپ وہیں سے پکڑتے ہیں؟ ہم پکڑتے نہیں، ہم لے کر آتے ہیں خرید کے. یہ ہمارے سمندر کی جھینگے؟ ہاں، یہاں اس کی قیمت کم سے کم 120. کمپنی کا ریٹ ہے 180, 200, 250. ملک کا قانون یہ ہے کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمیں مچھلی کی ضرورت نہیں ہے تبھی وہ باہر جا سکتی ہے. پھر کیا وجہ ہے کہ ہمارے خود بازار میں وہ مچھلی آنے نہیں دی جاتی؟ کون لوگ ہیں اسے روکتے ہیں؟ اور مارکیٹ کمیٹی پرائس اسٹیبلائزیشن کے سلسلے میں اس اعتبار سے کیا کر رہی ہے؟ مچھلی کا جو یہ ٹرینڈ ہے، یہ دوسری چیزوں میں جو اپر ٹرینڈ چلتا ہے گوشت کے ساتھ ساتھ، اس کا بھی یہی ایک رجحان ہے اور ٹرینڈ ہے. مچھلی کی کافی حد تک ایکسپورٹ بھی ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے میں یہ نہیں ہوں گا یہ مین ریزن ہے مہنگائی کا، مگر یہ ایک ٹرینڈ میں اسی طرح سے چلتی آ رہی ہے. اور اس کی کوئی خاص وجہ نہیں کہی جا سکتی کہ مچھلی جو ہے، جہاں تک میرا ایکسپیرینس ہے کہ اس کا اسٹیبل ہی رہا ہے تقریباً ٹرینڈ. نہیں، اسٹیبل نہیں ہے. یہ جو آرٹیفیشل ایک پرائس اسٹرکچر اس کے لیے بنا دیا گیا، کیونکہ مزید مچھلی کو آنے نہیں دیا جاتا، وہ لینڈ نہیں کر سکتی.
وہ لوگ جو اس مچھلی کے کاروبار میں ہیں اور جو سرکاری ادارے اس کے ساتھ متعلق ہیں، انہوں نے اس قسم کا ایک اسٹرکچر بنایا ہے کہ ایک خاص مقدار سے زیادہ مچھلی کراچی کے بازار میں آ ہی نہیں سکتی. آپ کو بلکہ میں رمضان کے حوالے سے آپ کے توسط سے اور آپ صاحبان سے میری گزارش یہ ہے کہ ایک ہی چیز ہے واضح طور پر جس کا سبسٹیوشن کی بات ہم کر سکتے ہیں کہ ہم مرغی نہ کھائیں، ہم گوشت نہ کھائیں، بکرے کا گوشت نہ کھائیں، ہمیں مچھلی آپ مہیا فرما دیں. رومی صاحب یہ فرمائیے کہ بہت سی چیزوں کا آپ بائیکاٹ کیوں نہیں کرتے، نہ خریدیں وہ سامان؟ مہنگائی اصل میں صرف ہمارا قومی مسئلہ نہیں ہے، یہ بین الاقوامی مسئلہ ہے. دوسرے ملکوں میں کنزیومرز ایسوسیشنز ہوا کرتی ہیں جو نہ صرف یہ کہ حکام بالا تک رسائی رکھتی ہیں کہ قیمتوں میں استحکام رہے، قیمتیں بے جا نہ بڑھیں، بلکہ وہ اگر کوئی پروفیٹیئرنگ کرتا ہے مصنوعی طریقے سے یا دوسرے ذرائع سے تو وہ اس پر کنٹرول کرنے کے لیے مختلف اقدامات کرتی ہیں اور اس میں عوام الناس ان کے ساتھ ہوتی ہیں. ریاض صاحب تو ایسی انجمنیں ہمارے یہاں کیوں نہیں ہیں؟ انجمنیں تو ہونی چاہیے، لیکن اس کی طرف میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کی طرف سے بھی کوئی اقدامات نہیں کیے. نہیں، مصیبت اس کو تو ہم پہ انکریج پڑی. کیا جاتا ہے اس قسم کی انجمنوں کو. مثلا ہمارے پاس آپ دیکھیں کہ لوگ یا تو سیاست کرتے ہیں یا سوشل ورک کے نام پر انجمنیں بنا رکھی ہیں، جبکہ صحیح سوشل ورک یہی ہے کہ مہنگائی جو ہمارا سب سے بڑا مسئلہ ہے اس کو عام لوگوں نے صرف حکومت کا مسئلہ سمجھ کے چھوڑ رکھا ہے کہ حکومت اسے کنٹرول کرے، جبکہ یہ ہمارا اپنا مسئلہ ہے. اور جب تک ہم انوالو نہیں ہوں گے حکومت کے ساتھ یا اپنے طور پہ، تو مہنگائی کو خالی حکومت کے چند افسران پر چھوڑ کر کے وہ کنٹرول کریں، میرے خیال میں یہ ممکن نہیں ہے. میں ان کی بات سے اتفاق کرتا ہوں. ایکچولی اگر یہ کنزیومر ریزسٹنس کمیٹیز جو ہیں یا ایسوسیشنز جو ہیں محلہ لیول کے اوپر یا وارڈ لیول کے اوپر بھی بن جائیں اور وہ بلکہ نشاندہی کرتی رہیں حکومت کو بھی اور خود بھی ود ان کمیونٹی بھی کہ یہ چیز ایک آرٹیفیشل طور پہ بڑھائی جائے. مصنوعی مہنگائی کے اوپر حکام کی طرف سے دی گئی ہو یا کوئی سخت قانون ہے؟ پبلک کو رمضان کے مہینے میں کسی چیز کی کمی محسوس نہ ہو، قلت نہ ہو، اور اس کے اسٹاک چیکنگ کے لیے ہم نے ڈسٹرکٹ میجسٹریٹ صاحبان کو انسٹرکشن ایشو کر دی ہیں تاکہ وہ بھی اس چیز کو مد نظر رکھیں تاکہ رمضان کے مہینے میں اس چیز کو دیکھیں کہ کوئی چیز کی قلت نہیں ہوتا ہے. تو اسی وجہ سے ابھی حکومت نے ہمارے ہاں سمری پاورز میجسٹریٹ کو دیے ہیں تاکہ وہ بر وقت ان کو جو پروفیٹیئرز ہوں گے یا ایسے جو 2.5 مہینے پہلے دودھ کی قیمت میں اضافہ ہو گیا اور اسی طرح کئی ضروری چیزوں میں اضافہ ہو گیا، لیکن اب جب رمضان میں آپ نے جو کچھ بھی کارروائی کی رمضان کے لیے، لیکن جو کام لوگ پہلے رمضان سے شروع کرتے تھے وہ انہوں نے 2 مہینے پہلے کر دیا. نہیں، یہی چیز کو ہم نے مد نظر رکھتے ابھی ان سے میٹنگز میں یہی کہا ہے. اور ہم نے ابھی جو رمضان سے 2 ہفتے پہلے، یہ تو آپ کے اور ہمیں نالج میں ہے کہ کس طرح یہ تاجر حضرات حرکتیں کرتے ہیں اور کیونکہ آپ بھی اسی معاشرے میں رہتے ہیں، ہم بھی رہتے ہیں، تو ہم نے جو 1 مہینے پہلے کی پرائسز پہ ان سے باتیں کی ہیں اور اسی کو رکھا ہے کہ آپ دیکھیں کہ انشاءاللہ رمضان میں جو ابھی 2 ہفتے پہلے سے جو ابھی پرائسز کچھ چیزوں میں بڑھی ہیں وہ ان سے کم چیزوں میں، جیسے آپ نے مل کر کہا کہ انشاءاللہ وہ جو پہلے 2 ہفتے 3 ہفتے پہلے قیمت میں تھا انشاءاللہ رمضان کے مہینے میں وہ آپ کو ضرور ملے گا. اور اسی طرح کی بہت ساری چیزیں اور بھی جو 1 مہینہ پہلے کی قیمتوں پہ بک رہی تھی، ہم نے ان سے کہا ہے کہ بھئی یہ رمضان کے مہینے میں اسی ریٹ پہ ملے گی. اور یہ ہم نے اتنے میجسٹریٹ جن کو سمری پاور دیے گے ان سب کو مہیا کی گئی ہیں کہ یہ قیمتیں رہیں گی جو 1 مہینہ پہلے تھی. رومی صاحب، رمضان میں ہم لوگ ایک یہ سمجھ لیتے ہیں کہ ضروری ہے کہ ہمیں افطاری بہت زبردست بنانی ہے اور اپنی ضرورت سے زیادہ اخراجات کرنے ہیں، تو اگر ہم ان میں کچھ کمی بیشی کر لیں تو یہ پریشانی خود بخود حل ہو جائے گی. بالکل حل ہو جائے گی اور بلکہ ہمیں کرنا چاہیے. لیکن اصل میں ہمارا یہ جو معاشرتی ڈھانچہ ہے یہ اس میں کچھ رسمیں ایسی شرائط کر گئی ہیں کہ ان چیزوں سے فرار اختیار کرنا مشکل ہے، ناممکن تو نہیں ہے. اور بہرحال ہمیں اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ اس مہنگائی کے خلاف ہم یہ سب کچھ کریں. جہاں تک ہمارے افسران بالا کا کہنا ہے کہ انہوں نے یہ اقدامات کیے ہیں تو ابھی تو رمضان کا شروع ہے. میں صرف یہی کہہ سکتا ہوں کہ دیکھیے پاتے ہیں وہ شاق بتوں سے کیا فیض.
اقبال احمد نے کہا ہے کہ یہ سال اچھا ہے. بہت اچھا. لیکن آپ کی طرف سے بھی کوئی تعاون ہونا چاہیے صارفین کی طرف سے, صرف انتظامیہ نہیں کرے گی, صارفین بہت پارٹ پلے کرتا ہے پرائس کو اسٹیبلائز کرنے کے لیے. اگر ہم مرکز شکایت جیسے ہم ابھی بنا رہے ہیں اس پہ ہمارا محکمہ عملہ ہوتا ہے, اس پہ رجسٹر ہوتے ہیں, وہاں آپ شکایت کریں, میجسٹریٹ اور انتظامیہ کے لوگ ہوتے ہیں, تو اس کو ہم اسی وقت جرمانہ کریں, اس کو اسی وقت پکڑیں, اس کی گرفت کریں, تاکہ وہ آئندہ ایسی ہمت نہیں کرے گا. تو صارفین کا ہونا ضروری ہے, کوآپریشن ضروری ہے صارفین کا. تحفظ کی ضمانت ملے گی. یہ ایک بہت ایسا سوال ہے کہ اس کا جواب اقبال صاحب دے سکتے ہیں. دیکھیں جس کے خلاف ہم جا رہے ہیں پرچہ کرانے وہ بااثر ہے. اس میں میں یہاں اختلاف کروں گا رومی صاحب سے, لوگ کچھ عادی بھی ہو گئے ہیں مہنگی چیزیں خریدنے کے. صحیح. اور وہ اس بات کا نوٹس نہیں لیتے, یعنی ان کو کوئی زیادہ محسوس نہیں ہوتی مہنگائی. اور جب مہنگی چیز خریدنے والے موجود ہوں تو بیچنے والے کا کیا جاتا ہے اگر وہ مزید اضافہ کرتا ہے, وہ تو اپنا لے گا کام, لیکن یہ خریدنے والوں پر بھی بہت ڈپینڈ کرتا ہے. جیسا لال بخش صاحب نے کہا کہ وہ دیکھیں اگر مہنگا ہے تو اس پر پروٹیسٹ کر سکتے ہیں, وہاں شکایت کر سکتے ہیں, آگے آئیں. اصل میں دیکھیے جی, میں یہ ہمارے اسلام کا بھی اصول ہے. میرے خیال میں اگر ہم لوگ سادگی اور کنایت کو اپنائیں تو بہت سارے مسائل خود بخود حل ہو جائیں گے. بہت سے. اس میں میں عرض کروں کہ جی رمضان کی جو اپنی ایک اہمیت ہے اس سے ہم سب لوگ واقف ہیں. برعکس دوسرے ممالک, اسلامی ممالک کی ہمارے ہاں یہی ایک اپریہنشن ہوتی ہے کہ قیمتیں بڑھیں گی, اور جو ہیں ہمارے ٹریڈرز وغیرہ ان کی بھی یہی ہوتا ہے کہ یہی ایک مہینہ ہے جس میں کہ کچھ کمانا ہے. انتظامی طور پہ جو کچھ ہمارے ساتھ ہمارے جو وسائل ہیں ان میں تھا ہم نے اس کو کیا ہے. ہم نے کمپلینٹ سینٹرز اسٹیبلش کیے ہیں. کتنے ہیں پورے کراچی میں؟ یہ تقریباً 23 کے قریب ہیں. وہاں ہم نے سٹاف متعین کیا ہے. تمام کمپلینٹ سینٹرز جو ہیں وہ میجسٹریٹ سے کورڈ ہیں, موبائل میجسٹریٹس وہاں چیکنگ کریں گے. اب یہ پبلک کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اگر وہ کسی چیز کی گرانی دیکھتے ہیں یا دیکھتے ہیں کہ ایک آدمی مہنگائی کر رہا ہے یا پروفٹنگ کر رہا ہے تو وہ انڈیکیٹ کریں صرف, کیونکہ میجسٹریٹس کو سمری پاورز دے دی گئی ہیں اور وہ آن دی اسپاٹ اس کو جرمانہ کر سکتے ہیں. اور وہ کافی حد تک وہ اس لاسٹ رمضان میں ہم نے اس چیز کو امپلیمنٹ کیا اور کافی حد تک ہم کامیاب ہوئے. جرمانے کی حد کیا ہے بتائیں گے؟ جرمانے کی حد جی اس میں جو ہے وہ تقریباً 1 لاکھ تک بھی جرمانہ کیا جا سکتا ہے, اور جو سزا ہے وہ 3 سال تک بھی دی جا سکتی ہے. بہت. تو یہ اگر ایک میں بتا دوں کہ یہ پینل ایکشنز جی ہیں یہ کسی چیز کا حل نہیں ہے. اس میں کنزیومر ریزسٹنس کا مکمل ہمیں تعاون چاہیے ہوگا تاکہ ہم رمضان کے مہینے میں قیمتوں کو بالکل مناسب ریٹس کے اوپر لا سکیں اور ان کو کسی قسم کی اس میں اضافہ کرنے نہ دیا جائے. دیکھیں اگلے سال رمضان کی بات ہے کہ میں ایک پیسس تھے, میں اور میجسٹریٹ صاحب میرا عملہ وہاں فروٹ کی دکان پہ جا کے کھڑے ہوئے, تو اس نے کہا جی اس نے مہنگی چیز دے دی. ہم نے کہا کہ یہ رجسٹر ہے, آپ اس پہ کمپلینٹ داخل کریں, اپنا پتہ دیں تو ہم اس کو جرمانہ. کہتا ہے نہیں جی کورٹ میں کون جائے گا, کون بھگتتا پھرے گا, میں پریشان ہوں گا, میں نہیں کمپلینٹ کروں گا. جب وہ صارفین کمپلینٹ نہیں کرے گا تو ڈرے گا اس سے یا اپنا ٹائم برباد نہیں کرے گا تو انتظامیہ کہاں تک اس کی گرفت کرے گی. اس میں میں صارفین کا ضروری ہے کہ یہ قانونی ڈھانچہ ہمارا اصل میں ایسا ہے کہ عام آدمی اس سے خوفزدہ ہوتا ہے. تعاون کی بات کرتے ہیں تو تعاون اس صورت میں ہو سکتا ہے کہ ہم وہ چیزیں خریدنا چھوڑ دیں, لیکن دوسری طرف آپ کے لیول پہ بھی یہ ہونا چاہیے کہ اگر آپ کی نالج میں ایک چیز آ رہی ہے تو آپ جب امیڈیٹ ٹرائل کی بات ہو رہی ہے تو فوری طور پر وہاں اس قسم کا ایکشن لیں کہ جس سے دوسروں کو بھی عبرت ہو اور اس چیز کا اعادہ نہ ہو. یہ جرمانے اسی وقت کر دیے جاتے ہیں اور اس کی رپورٹ ہمیں شام کو تمام اضلاع سے ملتی ہے. ڈیلی بیسس کے اوپر جرمانوں کی رپورٹ ملتی ہے اور اس میں کوئی زیادہ تاخیر نہیں کی جاتی. پینل ایکشن اسی وقت لیا جاتا ہے, اسی لیے یہ سمری پاورز دی جاتی ہیں. اقبال احمد صاحب آپ نے بہت روشنی ڈالی تمام باتوں پر اور ان کے جوابات پر, اور اس طرح سے جو بات میری سمجھ میں آئی ہے وہ یہ ہے کہ خود صارفین کو بھی کچھ قدم آگے بڑھانا چاہیے. اور جس طرح سے لال محمد صاحب نے فرمایا کہ رمضان کے لیے خاص طور سے شکایتی دفتر بنائے گئے ہیں, صرف کراچی شہر میں 23 شکایتی دفتر ہیں, اس طرح ملک کے تمام علاقوں میں اس طرح کے دفاتر بنائے گئے ہیں. اب ضرورت اس بات کی ہے کہ عوام کی طرف سے بھی تعاون ہو. جو 2 باتیں میری سمجھ میں اس پروگرام کے توسط سے آئی ہیں وہ یہ کہ ہم خود اخراجات کے بوجھ تلے اتنے نہ دب جائیں کہ لازمی فرائض کو پورا نہ کر سکیں. دوسری بات یہ
کہ ہمارے درمیان ایسے لوگ ضرور موجود ہیں جو وقتی طور پر مہنگائی کر دیتے ہیں اور اس طرح عام لوگوں پر جینے کے راستے بند ہو جاتے ہیں۔ حوث کی پاکیزگی کو اوریاں لبادۂ محترم میں دیکھا۔ اجازت چاہوں گی، خدا حافظ۔